وہ انسان پھر برائی دے قریب نہیں جائے گا، بے حیائی دے قریب نہیں جائے گا، اور جنہ چیزاں تو رب العالمین نے منع کر دیتا ہے او دا ارتکاب نہیں کرے گا، حرام کما تو بچ جائے گا، اللہ دیاں حداں نو نہیں توڑے گا۔ جدے اندر تقوی پیدا ہو جائے وہ ہر وقت نیکی دی تلاش کے اندر رہے گا، اور ہر وقت اس خوف کے اندر رہے گا کہ میرے کو کوئی غلطی نہ ہو جائے، میرے کو کوئی ایسا گناہ نہ ہو جائے۔ اسی واسطے رب العالمین نے فرمایا قرآن کریم دی 3 آیات کہ جنہوں امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے اکثر خطبیاں دے اندر پڑھیا کرتے، اور جڑی آیت مبارکہ میں خطبے اندر تلاوت کی تھی اللہ رب العالمین فرما رہے نے کہ اے ایمان والو، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، کہ اے لوگو اپنے رب دے کولوں ڈر جاؤ، اتقوا اللہ، اپنے رب دے کولوں ڈر جاؤ، اتقوا اللہ حق تقاتہ، کہ جویں ڈرن دا حق ہے اپنے رب دے کولوں انج ڈرو کہ جویں ڈرن دا حق ہے، حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، حتیٰ کہ اگر تانوں موت آ جائے تو اس حالت دے اندر آ جائے کہ تسی اللہ رب العالمین دے مطیع ہو، فرما بردار ہو، الا وانتم مسلمون، موت اس حالت دے اندر آئے کہ تسی مسلمان ہو اور اس حالت دے اندر وفات پا جاؤ، یعنی اس حالت دے اندر وفات نہ پاؤ کہ تسی رب العالمین دے جناب گناہاں نو ارتکاب کرتے ہوئے، نافرمانی دا ارتکاب کرتے ہوئے اس دنیا تو جاؤ، بلکہ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، اور دوسری آیت امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھیا کر دے۔ اللہ پاک دا قرآن کہہ رہے ہیں، اللہ پاک نے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منہما رجالا کثیرا ونساء، واتقوا اللہ الذی تساءلون به والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ اے لوگوں اپنے رب دے کولوں ڈر جاؤ، یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم، اس رب نے ایک جان دے اندروں تانوں پیدا فرمایا ہے، ایک جان دے اندروں او دی بیوی نو پیدا فرمایا ہے، زوج نو پیدا فرمایا ہے، اور کثیرا ونساء، اور انہاں دوواں دے اندروں بہت سارے لوگاں نو پیدا فرمایا ہے۔ واتقوا اللہ الذی، اور اپنے رب دے کولوں ڈر دے رہے آجے، تساءلون به والارحام،
والارحام اور رشتیاں نو نہ توڑیا جے رشتیاں ناتیاں نو نہ توڑیا جے اپنی جڑے عزیز و اقارن نے انہاں نو نہ چھوڑیا جے واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام رشتہ داریاں توڑنا کبیرہ گناہ ہے رب العالمین منع فرما رہے نے ان اللہ کان علیکم رقیبا تہاڈا رب تے بڑا ہی مہربان ہے تیسری آیت اللہ پاک دے پیغمبر خطبیاں دے اندر پڑھیا کر دے اللہ پاک دا قرآن کہہ رہے آئے اللہ پاک نے فرمایا ایوہ الذین آمنوا اتقوا اللہ اے ایمان والو اپنے رب دے کولوں ڈر جاؤ اپنے رب دے کولوں ڈر جاؤ تقوی اختیار کر لو اے سوچ دے رہو اے سمجھ دے رہو کہ میرا رب مینوں ویکھ رہا ہے اے سوچ دے رہو سمجھ دے رہو کہ میرا رب مینوں ویکھ رہا ہے میرا رب میریاں حرکتاں نوں دیکھ رہے نے فرمایا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ اے لوگو تقوی اختیار کر لو اپنے رب دے کولوں ڈر جاؤ وقولوا قولا سدیدا سچی تے سیدھی بات کریا کرو اے تین آیتاں امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خطبے دے اندر پڑھیا کر دے لوگوں رب العالمین فرما رہے نے کہ اے لوگوں تقوی اختیار کر لو متقی بن جاؤ رب العالمین دے محبوب بن جاؤ گے رب العالمین دے ولی بن جاؤ گے اور جڑے بھی رب العالمین دے ولی نے انہاں دی خاص نشانی یہ ہے کہ انہاں دے اندر تقوی پایا جاندا ہے او رب العالمین دے قریب ہو جایا کرتے نے تقوی اختیار کرتے او جناب متقی بن گئے او پرہیزگار بن گئے اللہ پاک فرما رہے نے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ خبردار الا ان اولیاء اللہ جڑے رب العالمین دے ولی نے جڑے اللہ پاک دے دوست نے لا خوف علیہم انہاں نو کوئی خوف نہیں ہوئے گا انہاں نو کوئی ڈر نہیں ہوئے گا انہاں دی اللہ رب العالمین نشانی پیش کر رہے نے انہاں دی جناب نشانی کی ہے فرمایا الذین آمنوا او لوگ جڑے ایمان لے آئے او لوگ جڑے ایمان لے آئے الذین آمنوا وکانوا یتقون تقوی اختیار کرنے والے بن گئے متقی بن گئے اللہ پاک دا قرآن بیان کر رہے آئے سن دھیان دے نال اللہ پاک نے فرمایا ذالک الکتاب اے قرآن دی پہلی آیت اللہ پاک نے فرمایا تقوی اختیار کرنے والے لوگ کون ہیں اللہ پاک نے فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ اور لوگوں اس رب العالمین دی کتاب دے اندر کوئی شک نہیں ہے اس رب العالمین دی کتاب دے اندر کوئی شبہ نہیں ہے اللہ پاک فرما رہے ہیں ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین اس کتاب کے اندر ہدایت ہے متقین واسطے تقوی اختیار کرنے لوگوں واسطے آؤ سنو ذرا غور کرنا اللہ پاک نے فرمایا ان المتقین فی جنات وعیون
فرمایا ان المتقین فی جنات وعیون، ان واسطے رب العالمین نے جنت دے باغات رکھے نے۔ اللہ پاک فرما رہے نے ان المتقین فی جنات ونہر، اور تقوی اختیار کرنے والے لوگوں کو صلہ کی مل رہا ہے۔ اللہ پاک فرما رہے ہیں ان المتقین فی جنات ونہر، اللہ رب العالمین جڑے لوگ متقین ہیں، تقوی اختیار کرنے والے نے، انہاں نوں رب العالمین ایسی جنتاں دے اندر داخل فرمائے گا جدے اندر نہر موجود نے، فی جنات ونہر فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر۔ یہ کون لوگ نے؟ تقوی اختیار کرنے والے، اپنے رب دے کولوں ڈرنے والے۔ آؤ سنو ذرا غور کرنا۔ ایک دن امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز فجر پڑھائی۔ حضرت عرباض بن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت بیان کر دینے کہ امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز فجر پڑھائی۔ آقا علیہ السلام نے خطبہ ارشاد فرمایا، ایسا خطبہ ارشاد فرمایا کہ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اجمعین دی اکھاں جو آنسو بہن لگے۔ عام حضرت جناب اللہ دے پیارے محبوب پیغمبر دے صحابہ رون لگے، اکھاں جو آنسو بہنے لگے۔ حضرت امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اتقوا اللہ ربکم۔ صحابہ اکرام فرماتے نے ایسا خطبہ ارشاد فرمایا کہ ساڑھے دل لذر گئے نا، اکھاں چو آنسو بہ گئے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا اتقوا اللہ ربکم، اے لوگو اپنے رب دے کھلوں ڈر جاؤ، تقوی اختیار کرے آجے۔ دوسرے موقع دے امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حجت الوداع دا موقع ہے۔ آقا علیہ السلام اپنی سواری تے تشریف فرمانے فرما رہے نے کہ الا تسمعون، الا تسمعون، کیا تسی میری آواز نو سن رہے ہو؟ کیا تواڈے تک میری آواز جا رہی ہے؟ آپ فرما رہے نے الا تسمعون، کیا تسی میری آواز سن رہے ہو؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ ہو سکتا ہے کہ اے لوگو آئندہ سال تو میں نہ مل سکن۔ آقا علیہ السلام فرماتے نے اتقوا اللہ ربکم، میرا تو ایک پیغام ہے، میرا تو میسج کیے۔ فرمایا اتقوا اللہ ربکم، اپنے رب دے کولوں ڈر دے رہے آجے۔ اور جڑا بندہ تقوی اختیار کرتا ہے نا، تقوی اختیار کرتا ہے، وہ جناب ناپ تول دے اندر کمی نہیں کرے گا۔ جڑا بندہ اپنے رب دے کولوں ڈر جائے وہ کسے تے ظلم نہیں کرے گا۔ جڑا بندہ اپنے رب دے کولوں ڈر جائے، جڑا بندہ تقوی اختیار کر لے وہ حرام کماں تو بچ جائے گا۔ اور جڑا بندہ جناب تقوی اختیار کرتا ہے وہ سکون پا لے گا، وہ راحت پا لے گا، وہ کامیابی پا لے گا۔ کامیاب کون لوگ نے؟ تقوی اختیار کرنے والے۔ اللہ پاک دا قرآن کہہ رہے ہیں ان الذین یخشون ربهم بالغیب لهم مغفرۃ واجر کبیر۔
امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تسی کسی بھی مقام تے ہو اتقوا اللہ حیث ما کنتا، تسی کسی بھی مقام تے ہو تے رب العالمین دے کرو ڈریا کرو نا، تقوی اختیار کرو نا۔ امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں ایسے لوگوں جاننا وا، ایسے لوگوں دیکھنا وا کہ جنہ دیاں بہت بڑیاں بڑیاں نیکیاں ہونگیاں، بڑیاں بڑیاں نیکیاں والے رب العالمین دے دربار دے اندر پیش ہونگے، بڑیاں نیکیاں ہونگیاں، پہاڑاں دے برابر انہاں دیاں نیکیاں ہونگیاں، مگر ہوئے گا کہ رب العالمین انہاں دیاں نیکیاں نو ذرات بنا دیں گے، اور ذرات دی طرح روئی دی طرح انہاں دیاں نیکیاں ختم ہو جان گیاں۔ صحابی سوال کر دینے کہ اللہ دے رسول وہ کون بندہ ہے، کون ایسے لوگ نے کہ جنہ دیاں نیکیاں بھی بہت زیادہ نے، بہت زیادہ نیکیاں نے، مگر انہاں دیاں نیکیاں نو ضائع کر دیتا جائے گا، سانو بھی معلوم ہو جائے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جدو وہ لوگ آدھے اندر ہوندے نے تے نیک عمال کر دینے، اچھے عمال کر دینے، نمازاں پڑھ دینے، اچھے عمال کر دینے، مگر جدو اکیلے ہوندے نے خلوت دے اندر ہویا کر دینے، پھر جناب حرام کمہ دا ارتکاب کر دینے، اللہ رب العالمین دیا نافرمانیاں کر دینے، جدو اکیلے ہویا کر دینے تے پھر اس خلوت دے اندر رب العالمین دیا نافرمانیاں کر دینے کہ جدی وجہ تو رب العالمین انہاں دیا نیکیاں نو ضائع کر دیں گے۔ اس واسطے فرمایا کہ اتق اللہ حیث ما کنتا، کہ اے لوگوں جتھے بھی ہو جناب دنیا دے اندر لوگوں دے اندر ہو پھر بھی اپنے رب دے کولوں ڈرو، اگر اکیلے ہو خلوت دے اندر ہو تے پھر بھی اپنے رب دے کولوں ڈرو۔ اور سنو رب العالمین دا قرآن کہہ رہے ہیں، اللہ پاک نے فرمایا اتقوا اللہ حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ اپنے رب دے کولوں انج ڈرو کہ جویں ڈرن دا حق ہے، اگر تانوں اس حالت اندر موت آ جائے ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ اللہ اکبر۔ امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بندہ تقوی اختیار کرتا ہے اس حالت کے اندر جدو رب العالمین دا حکم آ جائے، جدو رب العالمین دا حکم آ جائے، اللہ دے رسول دا حکم آ جائے، آرڈر آ جائے، پھر حرام کامہ دا ارتکاب نہیں کرتا۔ آؤ سنو صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اجمعین دا تقوی کس طرح دا ہے، آؤ سنو ذرا غور کرنا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت بیان کر دینے، ایک آدمی آیا، ایک شخص آیا، آگے کہنے لگا اللہ دے رسول اے جڑے گھریلو گدے نے، اے گھریلو گدے کھائے جا رہے نے، اے ختم ہوندے جا رہے نے، اے گھریلو گدے ختم ہوندے جا رہے نے۔ آقا علیہ السلام خاموش نے، پھر آیا، پھر آکے کہنے لگا کہ اللہ دے رسول اے گھریلو گدے ختم ہو رہے نے، ختم ہو رہے نے۔ آقا علیہ السلام پھر خاموش نے، تیسری دفعہ آیا، پھر آگے کہنے لگا اللہ دے رسول اے جڑے گھریلو گدے نے اے ختم ہو رہے نے۔ آقا علیہ السلام نے ایک منادی کرنے والے نو بلایا، جا جا کے اعلان کر دے اللہ او دے رسول دا حکم ہے کہ اج تو بعد اے گھریلو گدے تسی نہیں کھانے، انہاں دا کھانا تواڈے تے حرام ہو گیا ہے۔ منادی کرنے والا منادی
ادھر جناب مدینے دے اندر صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اجمعین جناب پکارے نے جناب پک رہے آئے ہنڈیاں دے اندر ابل رہے آئے جدو اعلان سنے اپنی ہانڈیاں نو ابل دیتا ہے اپنی ہانڈیاں نو الٹ دیتا اور اے نہیں سوچیا چلو ہن کھا لینے او کائنات دے لوگوں ذرا غور کرنا جڑے اللہ دے ولی نے فرمایا الذین آمنوا وکانوا یتقون جدو رب العالمین دا حکم آ جائے پیارے پیغمبر دا فرمان آ جائے پھر جناب ہیلا نہیں کرتے کوئی بہانہ نہیں کرتے فوری طور انہوں قبول کر لیندے نے انہوں تقوی کیا جاندہ ہے امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوسرے موقع تے پھر بلایا منادی کرنے والا آیا منادی کرتا ہے کہ اے لوگوں اج تو بات وڑتے شراب نو حرام کر دیتا گیا ہے اللہ پاک دا قرآن نازل ہو گیا اللہ پاک نے فرمایا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان شراب نو رب العالمین نے حرام کر دیتا ہے نا جناب حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت بیان کر دینے جناب گھران دے اندر لوگ شراب پی رہے نے مگر جو تو حکم نقل ہو گیا کوئی ہیلا نہیں کیتا کوئی بہانہ نہیں کیتا فوری طور انہوں الٹا دیتا گیا ہے حتیٰ کہ مدینے دی گلیاں دے اندر سیلاب دی طرح بہنے لگ گئی اسی واسطے رب العالمین فرما رہے نے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون اللہ اکبر امام کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خطبہ ارشاد فرمانے نے حضرت ابو سعید خضری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت بیان کر دینے کہ امام کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قسم اٹھائی آپ فرمان دینے والذی نفسی بیدیہی منو قسم اس ذاتی جدی قبضہ قدرت کے اندر میں محمد دی جانے آپ نے 3 مرتبہ قسم اٹھائی ثلاث مرات والذی نفسی بیدیہی آپ نے ایسا کہن تو بعد آقا علیہ السلام نے اپنا سر مبارک نیچے کر لیا آقا علیہ السلام نے اپنا سر مبارک نیچے کر لیا صحابہ اکرام سوچن لگے حتیٰ کہ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اجمعین رون لگے نہ جانے کس وجہ تو آقا علیہ السلام نے قسم اٹھائیے نہ جانے کس وجہ تو قسم اٹھائیے آقا علیہ السلام نے فرمایا والذی نفسی بیدیہ منو قسم اس ذاتی جدے قبضہ قدرت کے اندر میں محمد دی جانے حتیٰ کہ آقا علیہ السلام نے اپنا سر مبارک اٹھایا آپ مسکرانے نے صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اجمعین انہوں نے دیکھے ہیں انہوں نے بھی اپنے سر اٹھائے کہ دیکھے اللہ دے رسول مسکرانے نے وہ کہتے ہیں سانو اتنی خوشی ہوئی کہ جویں سانو ایک بادشاہت مل جائے بڑی خوشی ہوئی نا فرمایا اللہ دے رسول فرما دینے کہ جیڑا بندہ نماز نو قائم کرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ خوش ہو جاؤ فرمایا جیڑا بندہ نماز قائم کرے روزے رکھے زکات دے
زکات دے میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ روزے رکھ دے زکات ادا کر دے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ رب العالمین فرمان گے کہ اے میرے بندے اے جنت دے دروازے کھلے نے کہ جس دروازے تو چاہے جنت کے اندر داخل ہو جا مگر اے جڑے 7 کام نے انہاں تو بچنا ہے 7 جڑے کبیرہ گناہ ہیں انہاں تو بچنا ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جڑا بندہ ماں باپ دی نافرمانی کردا ہے ایک کبیرہ گناہ ہے پھر آپ نے فرمایا دوسرے نمبر تے جڑا بندہ شرک کردا ہے مشرک ہے نا فرمایا اے کبیرہ گناہ ہے کسی نو حق قتل کرنا کبیرہ گناہ پاک دامن عورتاں تے تہمت لگانا کبیرہ گناہ ہے یتیمہ دا مال کھانا کبیرہ گناہ ہے میدان جہاد تو بھاگنا فرمایا کبیرہ گناہ ہے سود کھانا کبیرہ گناہ ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جڑا بندہ انہاں 7 کبیرہ گناہوں تو بچ گیا پھر آپ نے آیت مبارکہ تلاوت کی تھی فرمایا ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم وندخلکم مدخلا کریما انہاں 7 کاموں تو بچ گیا انہاں کبیرہ گناہ